بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار۔ اسٹیبلشمنٹ بڑا نام ہے۔ جب ریاستی سیاست کی بات ہو تو یہ ہر مہذب اور تعلیم یافتہ شخص کے ذہن میں آتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے تقریباً ہر مہذب شہری کے ذہن میں بہت سے خیالات اور الجھن پیدا کر دی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے پورے نظام کو غیر مستحکم اور پریشان کر رکھا ہے۔ انتشار، تصادم، مذہبی تنازعات، فرقہ واریت، انتہا پسندی، لیکن سیاست اور جمہوریت پر توجہ مرکوز کرنے سے اس نے جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی کو تقریباً تباہ کر دی ہے اور 5 بار معاشرہ لگا کر اس میں براہ راست مداخلت کی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان اور ہمارے نظام کے بڑے مسائل ہر ادارے میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پیدا ہوتے ہیں۔ بنگال الگ ہو گیا، نسل کشمکشی عروج پر ہے، فرقہ واریت عروج پر ہے، سیاسی خرابیاں دیکھی جا سکتی ہیں اور معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ یہ بات مہذب لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیش کی جانے والی ایسی باتوں پر یقین رکھنے والے اسٹیبلشمنٹ کے منفی کردار سے باخبر ہیں۔ پاکستان کی تاریخ پر بارہا فوجی آمروں اور اسٹیبلشمنٹ کے تخلیق کردہ سیاستدانوں کا راج ہے۔ پاکستان کی ترقی اس وقت جمہوریت پر مبنی ہے، لیکن خالصی جمہوری واحد حل ہو سکتی ہے۔ ہمارے قائدین اسمبلیوں میں بیٹھ کر مثبت اور پاکیزہ کردار ادا کریں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے نجات مل سکتی ہے اور اس طرح پاکستان ایک حقیقی جمہوری ریاست بن سکتی ہے۔ پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے فوج کی بالادستی کا تصور نہیں کیا تھا۔ 1948 میں آرمی اسٹاف کالج کوئٹہ میں ایک تقریب میں جناح نے کہا ہے کہ یہ مت بھولنا کہ مسلح افواج عوام کی خادم ہیں۔ آپ قومی پالیسی نہیں بناتے، یہ عام شہری ہیں جو ان مسائل کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ آپ کا فرض ہے کہ ان کاموں کو انجام دے جو آپ کو سونپی گئی ہیں۔ لیکن پاکستانی فوج نے اس کے بالکل برعکس کیا۔ 2022 میں سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کیا کہ فوج نے سیاست میں غیر آئینی مداخلت کی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے 3 بار بغاوت کی ہے۔ پہلی فوجی بغاوت 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے کی، دوسری بغاوت 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے کی اور تیسری بغاوت 1999 میں پرویز مشرف نے کی۔ جمہوریت میں فوج یا دیگر ریاستی ادارے قانون کی حکمرانی سے برتر نہیں ہو سکتے، تاہم پاکستانی فوج استثنائی کے ساتھ سویلین قانونی نظام کے دائرے سے باہر کام کرتی ہے کیونکہ وہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتی ہے۔ آخر میں بات کرنا چاہوں کہ بھارت کے پاس تو فوج ہے، امریکہ کے پاس بھی فوج ہے، لیکن فوج کے پاس پاکستان ہے۔ نیوز انسائٹ سے جڑی رہیے گا۔ اللہ حافظ۔